مسجد نہیں جس میں 8 تراویح پڑھائی جاتی ہو، تو یہ ایک نو مولود فرقہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اس فرقہ کے ساتھ ہمارا اختلاف 4 باتوں میں اصل۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اس فرقے کا قرآن مقدس پر ایمان نہیں، ایمان بالقرآن اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اس اہل حدیث فرقہ نے روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا ہوا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کتابوں پر حاکم کتاب قرآن دی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا روایت کیسی ہے، اس کا راوی کون ہے، بس روایت آ گئی تو اس روایت کو یہ کتاب اللہ پہ حاکم مانتے ہیں، نصوص قطعیہ کتاب اللہ کا معنی بدل دیتے ہیں، اخبار احاد، اور وہ بھی اکثر زیاد کی وجہ سے۔ تو یہ پہلا اختلاف یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان حاکمیت قرآن پہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اپنی بھی اور پوری امت کی بھی تکفیر اور تذلیل کرتے ہیں۔ جب یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے یا ضلالت ہے، تو اس سے ایک تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تمام امت کی ملکہ وکٹوریہ کے دور سے پہلے کی 12 صدیوں کی امت کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو، یہ کہلواتے تو ہیں ہم غیر مقلد ہیں، لیکن خدا کی قسم سب سے زیادہ تقلید خود کرتے ہیں، سب سے زیادہ تقلید خود کرتے ہیں، اور کہلواتے غیر مقلد ہیں۔ پر فرق اتنا ہے، ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ تقلید کو شرک کہہ کر پھر اس شرک کا ارتکاب کرتی ہے، اور تقلید کو حرام کہہ کر پھر اس حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم تقلید کا معنی اعتماد ہوتا ہے، ہم اعتماد خیر القرون والوں پہ کرتے ہیں، اور ہمارے اہل حدیث دوست اپنے ہر مسجد کا ملا جس کو استنجے کی حدیثیں بھی نہیں آتی اس پر اعتماد کر کے اس کی تقلید کرتا ہے، اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر مقلد مولوی کو بٹھا دیں اور اس کو کہے استنجے کے مسائل پوچھے، نماز تو بعد کی بات، استنجے کے مسائل پہ پوچھتے جائیں اور اس کو کہو باسند حدیث بھی صاف سنا، تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ استنجے کی عادت ہوگی۔ تو جب استنجا بھی یہ بغیر تقلید کے نہیں کرتے اور تقلید کو شرک کہتے ہیں، تو دوسرا مسئلہ پوری امت کی تکفیر کرتا ہے یہ فرقہ، اور اس کی پادکاش میں اپنے آپ کو بھی مشرک کہتی ہے، سمجھتے نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے غلو فی المسائل۔ ہمارے دوستوں کو جہاں پر دھوکہ لگتا ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، خلف الامام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، آمین اونچی یا آہستہ، نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی ہونی چاہیے، بکری کا بچہ گزر جائے تو اس میں ہمیں کیا ہے، بکری کا بچہ نہیں، کھوتے کا بچہ گزر جائے، ہمیں تو اس میں کوئی بہرحال اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو برقرار رہے، اتنی ٹانگیں کھولو اور چوڑی کرو۔ یہ رفع الیدین کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، خلف الامام نہیں ہے، کرنے نہ کرنے کا۔ ان کا مسائل میں غلو یہ ہے، اور رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، ائمہ میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ انہوں نے غلو کر کے کہہ دیا جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی کوئی نہیں، پھر من ترک الصلاۃ متعمدا والا فتویٰ بھی ڈال دیا۔ اسی طرح خلف الامام پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی باطل ہے، نماز ہی فاسد ہے، یہ غیر مقلدانہ بدعت ہے۔ اس کا یہ اصل غلو ہے
اسی طرح آمین کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں تو انتظام موجود ہے، اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ آمین کہو، آمین، جی کہو آمین۔ ہم آمین سے جلدی نہیں، آپ نے کہا ہے آمین۔ تو ہمارے ہاں دونوں انتظام ہے، نماز کے اندر ذرا ایسا کر لو، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں اونچی کر لو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جو نماز کے اندر آہستہ آمین کہے وہ یہودی ہے، وہ آمین سے جلتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ غلو فی المسائل، اور چوتھی بات ہے مسائل شاذہ، 3 طلاقیں جب آدمی دے، تمام فقہا مجتہدین متفق ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ شرعی حلالہ کہہ رہا ہوں، یہ موجودہ سنڈوں والا حلالہ نہیں، حلالہ شرعی کے بغیر پہلے خامد کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوتی۔ چاروں امام متفق ہے اور جمہور امت متفق ہے، لیکن انہوں نے ایک نیا سار نکالا جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ہمارا تو کچی پہلی والا نرسری والا سٹوڈنٹ جانتا ہے بھئی 3 ہوتے ہیں، 3 ایک نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں 3 ایک، طلاق کا معاملہ آیا تو 3 ایک، اور جب وطروں کا معاملہ آیا تو 1 3، تو ان کا 3 ایک بن جاتا ہے اور 1 3 بن جاتا ہے۔ تو مسائل شاذہ 20 تراویح آج تک کعبۃ اللہ میں کتنی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کے جس مسئلہ کو تمکین فی الارض نصیب ہوئی ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ 20 تراویح ہے کہ حضرت فاروق اعظم سے لے کے آج تک مکہ مدینہ میں بھی 20 رہی۔ یہی امت کا تعامل اور تمکین فی الارض ہے، لیکن انہوں نے اپنی دکان الگ بنا لی، انہوں نے کہا جی تراویح 8 ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ تراویح کا غیر مقلد منکر ہے، تھوڑا سا بزدل ہے، یہ غیر مقلد اہل حدیث، یہ ماڈرن ایڈیشن ہے شیعوں کا، یہ اصل میں شیعیت اور رافضیت سے آئے، چھوٹے رافضی، تو انہوں نے جو اصل ان کے آباء و اجداد ہے اہل تشیع، وہ مطلقاً تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ذاکر نے کہا کوئی آدمی مجھے ₹1,00,000 بھی دے تو میں 2 تراویح بھی پڑھ کے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ تو عمر نے پڑھوائی، اور جو یہ مارکا ہے یہ بزدل ہے، یہ بھی تراویح کے منکر ہے غیر مقلد، یہ بھی یاد رکھ لو۔ تراویح کا قائل نہیں، صرف آپ کو دھوکہ دیا، پورا سال جس نماز کا نام تہجد ہے، یہ کہتے ہیں رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہے۔ اب نماز نہیں ہے رمضان کی، کوئی زائد نماز تو نہیں ہے، 11 مہینے اس کا نام تہجد ہے، اور رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہے۔ تو تراویح کا تو انکار ہے، صرف نام ہی بدلا، میں اس کا نام ہیلی کاپٹر رکھ دوں تو یہ رہے گا تو میں کی نہ بھائی، ہیلی کاپٹر تو نہیں بنے گا۔ تو غیر مقلد تراویح کا منکر ہے رافضیوں کی طرح، صرف اس نے تہجد کو تراویح بنا دیا۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں، اور چھٹی جو چیز ہے ان سب کی بنیاد وہ یہ ہے کہ ان کا دماغ میں خشکی ہے، اور غیر مقلد ہونے کے لیے تقریباً 99.5% پاگل ہونا شرط ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ساتھی اس بیماری میں جراثیم ہوں، اس سے میرا ایک وظیفہ ہے وہ یاد کر لے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 40 دن تک سر پہ سرسوں کا تیل لگائے۔ جب سر کی خشکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ غیر مقلدیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دماغی خشکی کا نام ہے۔ تو بہرحال